روایات کے مطابق یہودیوں کو 3 مواقع دیے جائیں گے، لیکن وہ پھر بھی خود کو نہیں سدھاریں گے۔ ان کی سزا کس نوعیت کی ہوگی اور یہ کس سال واقع ہوگی؟ نہیں سدھاریں گے تو کہیں نہیں ہے، یہ ہے کہ ایک موقع ملے گا، وہ نہیں سدھریں گے، وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کریں گے، ظلم کریں گے، پھر ان سے زمین چھینی جائے گی اور وہ چھینی گئی۔ دوسری دفعہ وہ کریں گے، نبوکت نظر کے زمانے میں پہلے ہوا، مختلف دور آئے اور ان سے زمینیں چھینی گئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اب ان کو یہ موقع دیا ہے تیسرا۔ اگر اب بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے اور اپنی جو بھی شریعت ہے جو صحیح ہے اس وقت غلط ہے اس کو اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اور ظلموں سے بچتے ہوئے اگر اپنی حکومت چلائیں گے تو قائم رہے گی حکومت، نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات اور سامان پیدا کرے گا کہ ان سے یہ حکومت چھن جائے گی۔ اس کی تفسیر مسلم موعود نے بڑی اچھی کی ہوئی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی شروع کے رکوع میں اور سورہ انبیاء میں بھی، تو وہ پڑھو، اس میں ساری باتیں بیان کی ہوئی ہیں، تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ اردو نہیں پڑھنی آتی، انگلش پڑھنی آتی ہے تو 5 والیوم کمنٹری میں تھوڑا سا حصہ ہے اس کا لکھا ہوا، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے دیکھ لیں۔ تو بات یہی ہے کہ اب ظلم اگر کریں گے اور یہ ظلم کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کو وہاں سے ہٹاتا ہے کہ ختم کرتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو بھی یہی ساتھ ہی حکم ہے، یا جو بھی اس کو مٹانے والے ہیں ان کو یہ حکم ہے کہ تلوار سے نہیں ہوگا، دعا کے ذریعے سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی خاص تائید حاصل ہوگی۔ ایک وقت میں آئے گا، آج نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال بعد کچھ نہ کچھ نتیجہ نکل آئے گا۔ یہ کہنا ہے کہ فوری نتیجہ نکلے، اس طرح کبھی نہیں ہوا قوموں کی تاریخوں میں، ہوگا، کب ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، کتنی دیر تک اللہ تعالیٰ نے ان کا معیار رکھا ہوا ہے اس ظلم کو قائم رہنے کا۔ پہلے بھی دہائیوں سینکڑوں سال تک ان کا رہے نا حکومتیں، اب بھی اسی طرح ہو سکتا ہے، کچھ دہائیاں گزرے اس کے بعد کام ہو، لیکن ہوگا ضرور، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔